بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم موسم کی تبدیلی کے ساتھ پیش آنے والی ایک عام بیماری بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، اس سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جو ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے بچے اس بیماری سے دوچار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یقیناً کافی مسائل پیش آتے ہیں، پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ضروری سمجھا کہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کچھ اہم اور ضروری ہدایات اور اس حوالے سے علاج اور معالجہ پیش کر دوں تاکہ وہ آسانی سے ان بیماریوں سے نبرد آزما ہو سکے۔ عزیز دوستو، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بخار اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بخار میں گیس پیدا ہونا، حرارت کا پیدا ہونا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں مواد رک کر اس میں خمیر پیدا ہو کر تعفن پیدا ہو جائے تو تب بخار پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بخار نہیں ہوتا۔ آج ہماری کیونکہ عادت اور روٹین بسیار خوری کی بن چکی ہے، کثرت سے کھانا، چاہے پہلا ہضم ہوا ہے یا نہیں، ہم نے ضرور کھانا ہوتا ہے۔ ایک سوچ یہ بن چکی ہوتی ہے کہ جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہماری کمزوری دور نہیں ہوگی یا ہم کمزور ہو جائیں گے، چاہے بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، لیکن ہم اپنے لیے خوراک کو، کھانا کھانے کو فرض اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسی سے امراض جنم لیتی ہیں۔ آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت کب ہے، باڈی آپ کو خود اس کی خبر دے دیتی ہے۔ یعنی بھوک کا پیدا ہونا یہ گویا کہ الارم ہے کہ اب آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ جب ہوتا یہ ہے کہ ہم خوراک بغیر بھوک کے کھاتے ہیں، ضرورت کے کھاتے ہیں، تو وہی خوراک جسم میں رک کر اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی کو جلانے کے لیے قدرت بخار پیدا کرتی ہے تاکہ وہ جسم میں جل جائے، وہ فاسد مواد جو رکے پڑے ہیں وہ تعلیل ہو جائے۔ اس حوالے سے بخار بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے، اس سے فوراً گھبرا نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ یا ہمارے ڈاکٹر فوراً گھبرا کر بخار کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نقصان دہ عمل ہے۔ بخار کی افادیت سے لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن بہر صورت جب بخار ضرورت سے زیادہ ہو جائے، مسلسل 3 دن سے بھی زیادہ بخار رہنے لگ پڑے، 1 2 3 دن اگر بخار ہے تو اس کا بہترین علاج غذا سے کرنا چاہیے کہ آپ لیکوڈ غذا لیں، بہت ہلکی پھلکی غذا لیں اور زیادہ غذا نہ استعمال کریں۔ جسم میں ویسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیمار کو غذا دینے سے منع فرمایا، یعنی بھاری کم غذا دینا، ثقیل غذا دینا، کیونکہ اس وقت آپ کی قوت مدافعت اس بیماری سے لڑ رہی ہوتی ہے، اور آپ اگر جسم میں غذا ڈالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قوت اب غذا کو ہضم کرنے کی طرف متوجہ ہوگی، بیماری اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہلکی پھلکی، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ دیسی مرغی ہو، اس کا شوربہ استعمال کر لیں، بکرے کا گوشت تھوڑا لے کر اس کا شوربہ بنا کر وہ استعمال کر لیں، یا سبزیوں کا سوپ بنا کر استعمال کر لیں، یا پھلوں میں مثلا پپیتا ہے اس کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو صحت بھی ملے گی۔ تو بہر صورت اگر بخار 3 دن سے بھی زائد رہتا ہے، نہیں دور ہوتا، تو پھر اس کا علاج میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مختصر سا علاج ہے، انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے دوست ہیں تو انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 چیزیں لے لینی ہیں۔ ایک آپ نے لے لینا ہے برقِ پپیتا، یعنی پپیتا کے پتے لے لیں، 10 گرام وہ لے لیں، اور دوسرا آپ سوڈا بائی کارب، میٹھا سوڈا جو کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے یہ 5 گرام یہ لے لینا ہے، اور آپ نے 2 گرام سفید مرچ لے لینی ہے۔ ان سب کا صفوف بنا کر آپ نے 1 گرام سے 2 گرام لے سکتے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھر کر 1 سے 2 3 گرام تک بھی عمر کے اعتبار سے لے لیں۔ زیادہ بھی لے لیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو صبح، دوپہر، شام تینوں ٹائم آپ اس قہوے کے ساتھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 کپ پانی کے اندر 1 پتا گلو ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، وہ بیل دار ہوتی ہے، دیواروں پر، درختوں پر چڑھ جاتی ہے، چوڑا اس کا پتا ہوتا ہے، عام گھروں میں ہوتی ہے، تو آپ نے 1 پتا اس کا لے لینا ہے۔
اور 1 چمچ چھوٹی اجوائن کی اس پانی کے اندر ڈال دیں، 1 کپ پانی کے اندر، صبح اس کو بھگو دیں اور دوپہر کو اس کو اچھی طرح ہلا کر جو ہے ہلکا بلکہ اس کو ابالا دینے 1-2 ابالے دے دیں، تو اس کو آپ یہ دوائی اس کے ساتھ استعمال کریں۔ پھر دوپہر کو بھگو دیں، شام کو اس طرح اس کو ابالے 1-2 دے کر اس کے ساتھ آپ دوائی دوبارہ لیں۔ اسی طرح رات کو بھگو دیں، صبح لیں، انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر ہی آپ کا بخار بھی ٹوٹ جائے گا اور کسی قسم کی کمزوری نہیں پیدا ہوگی، اور کوئی منفی اثرات دوا ادویہ سے جو جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے دوست